ان دنوں یعنی کہ ہمارے پڑوس میں ایران میں فی الحال فلمیں چل رہا سید علی خامنہئی کا. ویسے تو میں جن ٹاپک سے بات کرتا ہوں ان میں ہائر انفارمیشن، ٹائم ٹریول اور پھر پروسیس آتے ہیں، لیکن جو یہ ٹاپکس ہیں یہ ہمیں ریالٹی اتحاد کا مطلب غیر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر اگر ہم اب جو اپنی ظاہر زندگی ہے اگر وہاں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو اس کے بارے میں نہ بولا جائے تو یہ کس طرح سے جاتی ہے. اور پھر سید علی خامنہئی ایسی جنگ میں شہید ہوئے جو کہ فلسطین کے مسلمانوں کے دفاع کر رہے تھے. یا تو وہ جنگ ہوتی کہ اپنے قوم کے لیے یا اپنے ملک کے لڑے ہوتے تو ایک علیحدہ بات تھی، لیکن وہ ایک ایسی جنگ میں کودے ہوئے تھے جو کہ پوری امت مسلمان کے لیے تھی. اور پھر اہل سنت جو کہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، ویسے ہم تو تفرقہ بازی نہیں پڑھتے، ہم ایسا مسلمان اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو فلسطین کے مسلمان ہیں تو وہ اہل سنت ہی، لیکن ان کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اہل تشیع جو کہ ایران کر رہا ہے، وہ پاکستان اسلامی ملک ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو ہم صدیوں پہلے اپنے لیڈرز جن کو ہم یاد کر کے افسوس کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہی جذبہ تھا، کیا ان کی دلیل تھی، لیکن ہمارے پڑوس میں وہ کامل ایمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے سید علی خامنہئی کی شکل میں. صرف ہم اس وجہ سے انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں پر اس وقت فرقہ وائٹ کی پڑتی تھی. ان کی شہادت سے مسلمانوں کے لیے یہ تو فائدہ ہو گیا، کم از کم جو فرقہ بازی تھی یہ تو ختم ہوئی، کافی حد تک دب گیا، اور مسلمان آج پہلی بار ایک پیج پر رکھے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری طرف جو عرب ہے جو ایران میں انتہائی سخت ناپسند کرتے تھے آج وہ بھی سر جھکائے سید علی خامنہئی کے جنازے میں شریک ہوئے. اور کچھ ہمارے ہاں لوگ کچھ ایسی جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ایران کا ساتھ نہیں دیتا. پاکستان ایران کا بہت حد تک ساتھ دیا ہے، اور اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان ایران کا فرنٹ فیس ہے. کوئی بھی ایران اگر بات کرنی ہو دنیا کے سامنے تو وہ پاکستان کے تھرو کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے ساتھ میں دیکھا تھا جب ڈپلومیٹک جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد کیپٹل میں اور جو بھی ان کے مذاکرات تھے وہ پاکستان کے تھرو ہوئے تھے نا. تو اس سے بات یہ ظاہر تھی کہ پاکستان کافی حد تک ایران کی مدد کرتا ہے، اور اندرونی طور پہ یہ کتنی کرتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایجنسیز کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے یہ خبر عام انسان کو نہیں دے سکتے کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے سی آئی اے اگر ان کے ہاتھ یہ خبریں لگے تو پھر کافی مسئلہ ایشو بن جاتا ہے. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنگ کے دوران انہوں نے ایران کا دورہ کر کے یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی ایرانی میدان جنگ میں نکلتے ہیں تو وہ اپنے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں ساتھ دیتا نہیں ایران کا. اور اگر دوسری طرف یہ بات کی جائے کہ ایران اوپن کس طرح چیلنج کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں، ظاہر سی بات ہے وقت کے سپر پاور ہے امریکہ، کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً سیکشن لگا دیتا ہے، اقوامی ٹینٹ کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. لیکن واحد ایران ایسا کنٹری ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو چیلنج کرتا ہے. اس کا جواب سادہ سا ہے کہ ایمان. دیکھیں جب سے انقلاب آئے ایران میں ان کے لیڈرز نے کافی حد تک ان کی قوم اس طرح تربیت کی ہے کہ میں قابل بیان ہے، اور پھر کا ایمان تو آپ کے سامنے ہے، ان کی دلیری آج پورے دنیا کے سامنے مثال بن کے رہ چکی ہے. 100 سے زائد ملکوں کے لیڈرز، ان کے کنٹینٹ کریٹرز اور پھر نیوز اینکر جا کے وہاں پر کوریج کر رہے ہیں. وہ کچھ سورسز کے مطابق 2 کروڑ اور کچھ کے مطابق 3 کروڑ سے بھی زائد عوام کے جنازے میں آج شرکت کر رہی ہے. یہ اسی لیے کیونکہ آج ایران نے دلیری کا ثبوت دیا پوری دنیا کے سامنے جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ خدا کے راہ میں مال و جان سے ہاتھ کریں گے تو خدا آپ کا نام تو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کر دے گا. اور دوسری طرف اگر ہم اپنی بات کریں، دیکھیں ہمارا ایمان اور ہماری بات بھی اس لیول کی نہیں ہے جتنی ایران کے عوام کی ہے. اگر ہم اتنے دلیر ہوتے، اگر ہمارا ایمان اتنے پختہ ہوتا تو آج ہم ایران کے ساتھ امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کر رہے ہوتے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ ٹکی ہے. اور اس کی سب سے وجہ تفرقہ واریت ہے جو کہ پٹی ہماری آنکھوں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. بس ہم اپنی دنیا داری کے معاملات میں اندھے اور گنگے بن کے رہتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے معاملات میں دنیا گزار دیتے ہیں. اور بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فی الوقت ایران اور فلسطین کے مسلمانوں پر کافی مشکل وقت ہے، مطلب کہ ایران کی اکانومی بالکل ڈیڈ ہو گئی، ان کی کرنسی ختم ہو چکی ہے، اور آئے دنوں فلسطین میں کتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور ایران کی اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے فی الوقت جو مشکل وقت ہے ایران اور فلسطین پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو آزمائش ہے یہ تمام اسلامی ملکوں پر ہے. فی الحال جو اس میں سرخرو ہو رہا ہے وہ ایران اور فلسطین ہے. ظاہر سی بات ہے جب روز نشر میں ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے کے حوالے سے جب سوال ہوگا ایران اور فلسطین کے پاس کچھ نہ کچھ ہو ذرا بیان کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کہیں گے وہاں پر. یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، تو کم از کم جتنی آپ کی استطاعت ہے مطلب کہ آپ ان کو ڈونیشن دیں، فنڈس دیں اور میڈیسن دیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ڈالیں نا، تاکہ جب آپ سے بھی آخر کا سوال ہو تو آپ کے پاس بھی کچھ کہنے کو. اور دوسری طرف کچھ لوگ بجائے اوپری
ساتھ دینے کی ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہمیں اس فرقہ وارڈ کی جہالت سے نکلنا ہوگا اور حق اور سچ کو پہچاننا ہوگا. ایک سے ہجری کے یزید کو لانگ کام کرنا تو آسان ہے، لیکن جو آج کا ماڈرن دور ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل جدید بن کر بیٹھا ہوا، اس کو چیلنج کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن پھر بھی آپ کی جتنی بھی ہمت ہے، آپ کنٹریبیوشن ڈالیں، آپ ڈونیشن دیں، فنڈس کریں، جو بھی ہے آپ کی جتنی بھی ہمت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہ کریں کہ یار جو مطلب جہاد کرے آپ نے ٹانگیں کھینچی انہیں برا بھلا کے. بات ہے پورے مسلمان کے لیے آزمائش ہے، اور جنگ یہ صرف ایران اور فلسطین پر مسلط نہیں ہے، تمام اسلامی ملکوں پر مسلط ہے. لیکن ہم فی الحال افسوس کہ اتنا نہیں کر سکتے. چلیں جتنا بھی ہماری ساتھ ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور ویسے تو ان ٹاپکس میں بہت کم ہی بولتا ہوں، لیکن میں اپنا زیادہ تر وقت ہوا ہے دوسرے ٹاپکس یعنی کہ ٹائم ٹریول، ہائی ڈائمینشن اور فوٹوز پہ بلا دیتا ہوں. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیریز بھی ویسے بھی یا تو فوٹوز پر ہوگی. اور دوسرا جو ہسٹری کا ٹاپک ہے ہٹلر، کہ ہٹلر نے مطلب کہ جوش کو کیوں بین کیا تھا، پھر ورلڈ وار کی اسٹارٹ کیسے ہوئی. انشاءاللہ ان دونوں ٹاپک میں کسی ایک پر لائیں گے کیونکہ ان پر ریسرچ وقت جاری ہے. اور فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دے. شکریہ.